آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ حجیت حدیث سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رہنی چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنا کر لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی آپ کے لیے بہترین اسوہ، اور وہ اسوہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے لگا جائے، جس کو قبول کیا جائے۔ اللہ کے رسول کو بنا کر مبعوث کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا کلام قرآن مجید لوگوں کو سمجھایا۔ لوگ اپنی خواہش کے لیے احادیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ حدیث کو ماننے سے انکاری نہیں ہوں گے، اپنی من چاہی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ جو ان کا دل کرے گا، جو ان کے ذہن میں آئے گا، وہ وہی مفہوم بیان کر دیں گے لوگوں کے سامنے، جبکہ قرآن مجید کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتلائی، اور پھر وہ آج تک ہمارے پاس اللہ کے فضل سے من و عن محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کا لفظ بولا ہے، اور ذکر قرآن و حدیث دونوں کو محیط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی بھی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی حفاظت کی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ کہیں فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہاں اتباع کا لفظ بولا، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے کو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، شب و روز بتائے، لیل و نہار بتائے، اسی طرح اگر تم کرو گے تو اللہ وحدہ لا شریک تم سے محبت کرے گا۔ معیار بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو، اپنی محبت کا۔ اور کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اب اس آیت پہ اگر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کا فیصلہ آپ کی حدیث ہے،
اور آپ کے فیصلے حدیث کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ فرمایا جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دے پھر وہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی کجی محسوس نہ کریں، کوئی حرج محسوس نہ کریں۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جو حرج محسوس کرتا ہے، جو حدیث کی بنا پر دلوں میں کجی لے آتا ہے، وہ اس آیت کا ایک اعتبار سے انکاری ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو فیصلہ رسول کر دے اس کے بعد اس میں کسی قسم کا حرج محسوس نہ کرے، منو عن اس کو تسلیم کر لے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ تھام لو اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری سیرت جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے جو لوگوں کو احکام دیے لوگ ان کو تھامیں گے، اور جن امور سے لوگوں کو روکا ان سے لوگوں کو رکنا ہوگا۔ یہ اتھارٹی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ حیثیت مقرر کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اصحاب رسول قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کرتے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن براہ راست سمجھا جا سکتا ہے، آپ دیکھیے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب رسول پریشان ہوئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت میں فرمایا کہ جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی بابت بھی پوچھا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ یہ فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے اگر دلوں میں وسوسہ آئے، دلوں میں کوئی خیال پیدا ہو، جب تک تم اس وسوسے کو الفاظ بنا کر اپنی زبان سے ادا نہیں کر دیتے، اللہ وحدہ لا شریک اس پہ پکڑے گا نہیں، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اصحاب رسول یہاں بھی پریشان ہوئے کہ جو ایمان لے کر آیا اور پھر وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیتا، تو ظلم تو کسی نہ کسی صورت ہو ہی جاتا ہے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی والدین کے سلسلے میں، کبھی محلے والے، کسی بھی اعتبار سے یہ تو ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ یہ فرما رہا ہے ایسے تو بندہ امن والا نہیں ہو سکتا، ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو بتلایا ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اور وہ آیت تو بڑی معروف ہے، آپ نے بارہا دفعہ سنی ہوگی کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ سے جدا نہ ہو جائے، یعنی اس کی علامت واضح نہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھتے اور ان میں دیکھتے رہے، تمیز کرتے رہے، اور جب تک تمیز نہیں ہو گئی کھاتے پیتے رہے۔ صبح اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، آپ نے ازراح مضا یہ کہا کہ آپ کا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا کہ اس میں دن اور رات سما گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ حقیقی دھاگے نہیں ہیں بلکہ سپیدہ سحر، اور رات کی سحری ہو جائے اور رات کی تاریکی ختم ہو جائے تب تم اپنا کھاؤ پیو، اور پھر جب اذان ہو جائے
سحری کو ختم کر دو، وقت ختم ہو جائے سحری کھانا چھوڑ دو۔ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ کتنے ہی ایسے اہم قرآن مجید میں مقام ہے کہ براہ راست بندہ اگر سمجھنا چاہے گا اپنے ذہن سے، اپنے اعتبار سے ٹھوکر کھا جائے گا، من چاہی تفسیر کر بیٹھے گا۔ اس لیے محدثین، علماء، مفسرین نے یہ شرط لگائی ہے کہ قرآن مجید کی اولین تفسیر جو ہے وہ حدیث رسول ہے، آثار صحابہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ اور پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، احادیث گھڑ بھی لی جاتی ہیں، اس لیے احادیث قابل قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سکہ رائج الوقت ہوتا ہے اسی سکے کی نقل کی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے، اگر ہم اس کی نقل کریں گے تو کچھ نہ کچھ کما لیں گے۔ جو سکہ رائج الوقت نہیں ہوتا کبھی بھی اس کی نقل نہیں آتی، اس کا فائدہ نہیں بلکہ اس کو نقصان ہے جو بنا رہا ہے۔ جس کی اہمیت ہوگی، حیثیت ہوگی، اسی کی نقل۔ چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، انہوں نے روایات گھڑ کر لوگوں میں نشر کرنا شروع کر دی۔ اور ہمارے بھولے لوگوں نے کہا چونکہ اس کی نقل بننا شروع ہو گئی ہے لہذا اصل کو بھی چھوڑ دو۔ بندہ ان سے پوچھے کہ 5-5 ہزار کے 10 نوٹ 10-15 نقلی نوٹوں کے اندر مکس کر دیے جائیں، آپ اس میں سے اصل اور نقل کی پہچان کریں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان کریں گے یا سب کو پھینک دیں گے؟ وہاں کوئی پھینکنے کو تیار نہیں ہوگا، کہے گا میرے حوالے کرو، میں خود ہی چن لوں گا، میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ اگر کوئی نقل چیز آ جائے تو اس نقل کو پیچھے کیا جاتا ہے، نہ کہ اس نقل کی وجہ سے اصل کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں نوٹ 2 نمبر آتے ہیں لیکن کبھی بھی 5,000 4,000 نہیں ہوا، 3,000 نہیں ہوا، وہ 5,000 کا نوٹ 5,000 ہی رہتا ہے، 1,000 کا نوٹ 1,000 ہی رہتا ہے، بھلے اس کے مقابلے میں کتنے ہی نقلی نوٹ کیوں نہ آ جائیں۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی انکار حدیث اس دور میں کرتا ہے تو اللہ کی قسم اس وجہ سے بھی ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور یہ بھی حجیت حدیث کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ میرے نبی نے کئی 100 سال پہلے بتلا دیا تھا ایک وقت آنے والا ہے، ایک اسودہ حال انسان تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا اور کہے گا لوگوں قرآن کو لازم پکڑو، جو اس میں حلال ہے وہی حلال ہے، جو اس میں حرام ہے وہی حرام ہے، ہمیں قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، آگاہ رہو کہ جو چیز اللہ اور اس کا رسول حلال کرے وہ حلال ہے، جو چیز اللہ اور اس کا رسول حرام کرے وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احکامات سے، ان فرامین سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا، آپ کی شان، آپ کی حیثیت کو کسی بھی صورت کم نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ ایسے بڑے واضح دلائل ہیں جن کو کوئی بندہ جٹلا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، اور اتنا عرصہ پہلے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا نواسہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کی حیثیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ حدیث ہی تو ہے۔ کئی 100 سال کے بعد لوگوں پر یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا، کہ آپ نے فرمایا میرا نواسا میرا بیٹا صلح کروائے گا، اور پھر ایک وقت آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا گروہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور اس وقت اس کی کمان سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، وہ دستبردار ہو کر دونوں کی صلح کروا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں احد رک جا، ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے ہیں۔ عثمان بھی زندہ تھے اور عمر بھی زندہ تھے، لوگوں کو کیا پتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ہے، حق ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ دیکھیے کہ صدیق ابو بکر صدیق پوری دنیا نے مانا کہ ابو بکر صدیق ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ عثمان تجھے شہید کیا جائے گا، تجھ سے تیری قمیض کو کھینچا جائے گا، یعنی خلافت کی قمیض کو لیا جائے گا۔ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتلائی تھی منوان وہی علامات سامنے آئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت لی گئی، آپ کو شہید کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا، حتیٰ کہ یہاں تک آپ نے عمر کو باب قرار دیا فتنوں کے آگے، اور فرمایا کہ جب یہ دروازہ ختم ہو جائے گا، کھل جائے گا، تو پھر فتنے عام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر کے جب تک عمر تھے فتنوں کو روکا ہوا تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا، یعنی عمر طبی موت فوت ہوں گے یا اس دروازے کو توڑا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے کو توڑا جائے گا، اور عمر کو شہید کیا گیا۔ انکار کر کے دکھائے اس کا کوئی، اس حقیقت سے منہ موڑ کے دکھائے کوئی جو کہتا ہے جی ہم حدیث نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابہ بھی حجت مانتے، اور اتنا پختہ ایمان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، قرن وہ ان کی نسبت ہوگی۔ تو اتنا ایمان تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یمن کی طرف سے قافلہ آتا وہاں پہ منادی کراتے کہ اس قافلے میں کوئی اویس کرنی ہے۔ یہ کیوں پوچھتے تھے، کیوں تلاش کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے، سچ ہے، اور یقیناً اویس آئیں گے۔ اور پھر آئے اویس، ملاقات ہوئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دعا کرائی، اور جو رسول اللہ نے علامات بتلائی تھی منوان وہی علامات، برس کی علامت بتلائی تھی وہ بھی نکلی۔ والدہ کو چھوڑ کر آئے، پوچھا والدہ ہے؟ ہاں ہے والدہ، چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہر بات سچ نکلی، اللہ کے رسول فرما کر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منو عن اسی طرح سچ ثابت ہوئی۔ کون کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ من ذالک غیر محفوظ ہے؟ محدثین اللہ کے فضل سے انہوں نے ایسی کوشش کی اور ایسے جاندار شاندار اصول بنائے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کوئی بندہ کوئی کسی قسم کی امیزش نہیں کر سکتا۔ دین اللہ کے فضل سے قائم اور دائم ہے۔ جتنے ارکان کے احکام ہیں، مسائل ہیں، وہ احادیث کے ذریعے سے ہی تو ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم اسی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ آج ابھی نماز پڑھی ہے آپ نے، اس نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول نے پورا طریقہ بتلایا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو نہیں کرو گے وہ عمل ہی درست قرار نہیں پائے گا۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بندہ نماز پڑھ کر، حدیث میں آتا ہے نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ السلام علیکم آپ نے جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ وہ نماز طریقہ رسول کے مطابق نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔
آج بھی اگر کوئی بندہ نبی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے اس پر دم لازم آ جاتا ہے، کفارہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا ہے. اگر نجات ہے دنیا و آخرت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر، آپ کی سیرت کو اپنا کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک کیسے، آپ کا طریقہ، آپ کی ادا، آپ کی سنت، آپ کی حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے. حقیقت میں جو لوگ حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. طریقہ، کیونکہ ہمیں وہی تو نہیں آئی تھی ہمارے اوپر کہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. کس نے بتلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور ان کے وہ ذرائع کون سے ہیں؟ وہی روایت کے ذرائع ہیں. جس طرح روایت یعنی اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی، آپ اپنے اصحاب جو کاتب وحی تھے ان سے کہتے کہ لکھو، وہ لکھتے. وہ سارا ایسے ہی حدیث لکھنے والا معاملہ ہے. کہتے ہیں جی حدیث کئی سو سال بعد لکھی گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حدیث لکھی گئی. عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے ایک صحیفہ موجود تھا احادیث کا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتابچہ لکھوا کر دیا. اور اس کے کتنے دلائل ہیں بھائیو. وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، موضوع لمبا ہے، اور بھائی نے مجھے کہا بھی تھا کہ کچھ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کیجئے گا. تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ جو چند باتیں آپ احباب کے سامنے کروں وہ آسان بنا کر ہی کروں. باقی دعا کر سکتا ہوں اللہ کے حضور کہ اللہ وحدہ لا شریک جو سنا ہے، جو سنایا ہے وہ ہمارے دلوں میں نقش کر دے، ہمارے ذہنوں پر اس کو اللہ وحدہ لا شریک غلبہ عطا کرے، ہم سمجھ سکیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.